اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، ابھی میں نے تقریباً 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ یہ 3 آیات سورہ بقرہ کی 204، 205 اور 206 فرماتے ہیں کہ اللہ نے تقریباً ان 3 آیتوں میں ایک منافق کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے 4تھی آیت یعنی 207 والی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن اور سچے مسلمان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ سنیں اور غور سے توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، لوگوں میں سے ایک آدمی ہے يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی باتیں، جس کی دنیاوی باتیں آپ کو بھلی اور چنگی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، آپ کو اس کی باتیں پسند آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جس کی باتیں آپ کو دنیاوی اچھی اور بھلی لگتی ہیں، اور وہ بندہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، یا جو کچھ میرے دل میں ہے وہ سچی بات قسم کھا کر کہتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، درا حالے کہ وہ سخت جھگڑالو انسان ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ بندہ تو قسم کھا کر بات کو منوانا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں سچا آدمی ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ اس کے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو انسان ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، کیسے جھگڑالو انسان ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بندہ آپ کی مجلس سے باہر جاتا ہے، آپ کی مجلس سے نکل کر باہر جاتا ہے، سعی فی الارض، تو وہ زمین میں کوشش کرتا ہے، کس بات کی کوشش کرتا ہے؟ لیفسد فیہا، کہ اس زمین میں وہ فساد مچائے، فساد برپا کرے، ویہلک الحرث، اور جو ہے کھیتی باڑی کو ہلاک کرے، والنسل، اور نسل انسانی کو، بعض مفسرین نے نسل مویشی کو ہلاک کرتا ہے،
ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تو اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے، اور جب تو باہر آتا ہے تو زمین میں فساد مچاتا ہے، لوگوں کی کھیتیوں کو جلا دیتا ہے، اور نسل و مویشیوں کو ان کے ٹانگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اتق اللہ۔ تو جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو اس کی عزت یعنی اس کا غرور کہتا ہے، اس کا غرور اس گناہ پر اڑ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تو اپنی آخرت کی فکر کر، تو مجھے کیوں بولتا ہے، تو اپنی دیکھ لے، تو اپنی دیکھ لے، مجھے کیا بولتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ خریدتے ہیں نفسہو، اپنے نفس کو بیچ کر، کیا خریدتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو خریدتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، رؤوف ہے۔ یہ سادہ سیدھا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، ایک منافق تھا اخنس بن شریح نام کا، اخنس بن شریح نام کا ایک منافق تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آیا کرتا تھا، اور اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اتنی میٹھی باتیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں پسند آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے بازو میں بٹھاتے تھے، اس کی باتوں کو پسند کر کے اپنے بازو میں بٹھاتے، اور وہ اپنی باتوں کو منوانے کے لیے، پھول جو ہوتا ہے وہ اپنی خوشبو خود مہکاتا ہے، اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں پھول ہوں۔ گلاب اپنی خوشبو ایسے جو ہے پھیلاتا ہے جس سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ گلاب ہے، پھول ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں پھول ہوں، میں گلاب ہوں۔ سچے آدمی کی سچائی کو پہچاننے کے لیے سچے آدمی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں سچا آدمی ہوں۔ آدمی جہاں کھوٹا ہوتا ہے وہیں وہ بات میں زیادتی کرتا ہے اور اپنی بات منوانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتے کرتے کہتا، قسم بخدا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہے، وہ کہتا تھا، واللہ بکا مؤمن، قسم بخدا میں سچا مومن ہوں، واللہ بکا مؤمن و بکا محب، اور میں آپ کا سچا عاشق ہوں، اور میں آپ کا سچا عاشق ہوں۔ یہ الفاظ کے ساتھ کہتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی جو گندی حرکتیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہتا، لیکن جب وہ باہر نکلتا تو حضرات صحابہ کرام جہاں کہیں کھیتیوں میں سے کچھ اناج وغیرہ جمع کر کر رکھتے تو وہ اکیلے میں دیکھتا کہ کوئی صحابی یہاں پر موجود نہیں ہے تو فوراً اس کھیتی کو جلا دیتا تھا، اور ان صحابہ کرام کی اگر کوئی جو ہے مویشی ملتے
تو ان مویشیوں کے ٹانگوں کو کاٹ دیتا تھا، مویشیوں کو کاٹ دیتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کی وجہ سے اسے قریب جگا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو منافق ہے، جو آپ کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، درا حال ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْقِسَامِ، ایسا ویسا منافق بھی نہیں ہے، ایسا ویسا منافق بھی نہیں ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر بھائی، اللہ سے ڈر، آج کل ہمیں بھی جب کہا جاتا ہے کوئی جو ہے ہم سے چھوٹے یا ہم سے کمزور آدمی ہم سے کہتے ہیں، ہمارے معاملات جب بگڑنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، آپ ٹوپی پہنے ہوئے ہو، آپ نماز پڑھتے ہو، آپ مسجد جاتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ تو ہمارے اندر کا جو غرور ہے وہ غرور ہمارے زبان پر چڑھ کر بولنے لگتا ہے، کہتا ہے تو مجھے بول رہا ہے، تو مجھے بولتے ہیں نا۔ اندازہ کریں آپ تھوڑی بہت دیر کے لیے، آپ ایسے معاملات میں سوچیں، ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم میں سے ہوں گے جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے کہ جب کبھی ہم سے چھوٹا یا ہم سے کوئی دوسرا آدمی ہم سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو ہم کہتے ہیں تو پہلے اپنی خبر لے لے، اپنی خبر لے لے، بعد میں ہم کو بولنا، ہم کو بتانے آیا ہے، ہم جانتے ہیں قرآن کیا ہے، ہم جانتے ہیں دین کیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافق کی 3 علامتیں ایک روایت میں 4 علامتیں بیان فرمائیں۔ تفسیر در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے۔ نفاق اعتقادی اس منافق کو کہتے ہیں کہ جس کے اعتقاد میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، دل میں اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن مسلمان بن کر وہ مسلمانوں میں جاتا ہے، مسلمانوں کی مجلس میں رہتا ہے اور ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کے منصوبوں کو دیکھتا ہے۔ اور مدینے کے اندر یہ منافقین یہودیوں میں سے بہت سارے تھے، ان میں سے یہ اخنس بن شریق یہ بھی انہی منافقوں میں سے تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب رہا کرتا تھا۔ تو یہ وہ منافق ہیں جو نفاق اعتقادی ان کے اندر ہے، اعتقاد ان کا کہ وہ ظاہر تو مسلمان کرتے ہیں لیکن اندرون ان کا پورے کا پورا کفر ہے، پورے کا پورا شرک ہے، پورے کا پورا ان کے اندر جو ہے اسلام سے دشمنی بھری ہوئی ہے، وہ اسلام کے خلاف تدبیریں بنانے کے لیے جاسوس بن کر آتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ یہ منافق تو اعتقادی منافق تھا، لیکن عملی طور پر جو منافق ہے، نفاق عملی جسے کہتے ہیں، نفاق عملی کسے کہتے ہیں؟ نفاق عملی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اذا حدث کذبا، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت لے جا کر رکھے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جو ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ جھگڑا کریں تو جھگڑا کرتے ہوئے گالیاں بکتا رہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جو ہے کسی سے کسی چیز کا وعدہ کرے تو اس وعدے کے خلاف ورزی کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس بندے کے پاس
جتنی علامتیں ہوں گی وہ بندہ اتنا بڑا منافق ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن بھر جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کبھی مسلمان جھوٹ بولتا ہے؟ کیا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان بھی ہو اور وہ جھوٹا بھی ہو؟ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک گلاس ہو اور اس گلاس میں پانی بھی ہو اور آگ بھی ہو سکتا ہے؟ پانی بھی ہو، آگ بھی ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک بندہ مسلمان بھی ہو اور وہ جھوٹ بھی بولے اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْقِسَامِ، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، امی جان عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی سے روایت بیان کرتی ہیں، فرماتے ہیں ابغض الرجال الی اللہ الالد القسام، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو بات بات میں جھگڑا کرے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بات بات میں جھگڑ لیتے، اسد پسندی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کا جو ہمارے دلوں کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی تنگ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو ہم جھگڑ پڑتے ہیں، ہم اس کو ٹیڑھا بولنے لگتے ہیں، غلط بولنے لگتے ہیں۔ معاف فرمائیے، ہم کو ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان وہ ہے کہ وہ جو ہے بات بات میں جھگڑا کریں، اور بات بات میں جھوٹی قسمیں کھائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس آیت کی تفسیر میں در منصور میں لکھا ہے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جس بندے کا کلام زیادہ ہوگا اس کے پاس جھوٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جو بندہ زیادہ بولتا ہے اس کے پاس وہ اپنی زبان چونکہ زیادہ بولتا ہے تو زبان سے جھوٹی باتیں بھی زیادہ نکالتا ہے۔ جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی جھوٹ زیادہ ہوگی، جس کی قسمیں زیادہ ہوگی اس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ جس کی قسمیں زیادہ یعنی جو بات بات میں قسمیں کھاتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، قسم اللہ کی قسم، پتہ نہیں ہمارے یہاں تو قسموں کی الگ الگ قسمیں ہیں، اماں کی قسم، باوا کی قسم، بچوں کی قسم، بیوی کی قسم، پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں ہم کھاتے ہیں، لیکن یہ قسمیں کھانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ قسم عام طور پر جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ کہاں قسم کھانی چاہیے، کہاں ضرورت پڑتی ہے قسم کھانے کی، وہاں پر قسم کھانی چاہیے، لیکن بات بات پر قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ایک جھوٹا آدمی اپنی بات منوانے کے لیے قسمیں کھانے لگتا ہے، تو جس کی قسمیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جو بندہ زیادہ جھگڑتا ہے اس بندے کا دین صحیح سالم نہیں رہتا۔ جو بندہ زیادہ جھگڑتا ہے اس بندے کا دین صحیح سالم نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان پر لگام لگائیں، خاموشی، بولنا چاندی ہو تو اس وقت میں نہ بولنا سونا ہے، خاموش رہ جانا سونا بن جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں میرا بولنا بہت ضروری ہے اور ایسا ہے جیسے کہ چاندی کسی بندے کو دے دیں تو چاندی دینے کے مترادف ہے میرے بولنے سے، تو حضرات علماء نے کہا کہ وہاں پر آپ خاموش رہ جائیں، آپ کا خاموش رہنا اس بندے کو سونا دینے کے مترادف ہے۔ حضرت لقمان بڑے دانا تھے رحمت اللہ علیہ السلام۔
علی اختلاف الروایہ، فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرا بنانے کی قوت اور طاقت دی تھی۔ لوہا اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ پگھلا لیتے اور زرا بناتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے، آپ کے پاس ملاقات کے ارادے سے۔ حضرت لقمان چاہتے کہ جہاں کہیں بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو فوراً وہاں پر پہنچ جاتے تھے ان کی ملاقات کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے جاتے اور ملاقات کر آتے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت لقمان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا بن رہا ہے، جو زرا بنایا جا رہا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام زرا بنا رہے تھے، حضرت لقمان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا بن رہا ہے۔ دل میں قدشہ پیدا ہوا، دل میں داعیہ پیدا ہوا حضرت لقمان کے کہ پوچھ لوں کہ کیا بنا رہے ہیں آپ، لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، ابھی مت پوچھو، تھوڑا اور انتظار کر لو۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر انتظار کر ہی رہے تھے، اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام خود بتانے لگے، کہنے لگے کہ میں یہ زرا بنا رہا ہوں، میں یہ زرا بول پوچھنے کی ضرورت نہیں، بڑے دانا تھے حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے بولنے سے پہلے، آپ کے پوچھنے سے پہلے اس لیے کہا کہ کہیں جاؤ تو دیکھو، سوچو، سمجھو، پہلے انتظار کرو اس بات کا، اور اگر آپ اس وقت میں بہت زیادہ ضرورت محسوس کرو تو بولو۔ جتنا آدمی خاموش رہے گا اتنا محفوظ رہے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جھگڑالو انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب کہا جاتا ہے کسی بندے سے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، تو اس وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو تو چاہیے کہ فوراً اپنے سر کو جھکا دیں۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی نے ان سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت میں نیچے اترے سواری سے اور اپنا چہرہ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى الْأَرْضِ، انہوں نے اپنا چہرہ زمین پر لگا دیا، انہوں نے اپنا چہرہ زمین پر لگا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے کہنے والا اگرچہ کہ حضرت عمر سے بہت کم درجے کا مالک تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دلایا گیا تو وہ ایسے ڈر گئے جیسے کہ ایک بہت ڈرانے والا ڈراتا ہے، تو فوراً نیچے اترے، اپنے پیشانی، اپنے سر کو لیے زمین پر لگا دیا۔ تفسیر گلدستہ تفاسیر ہے، اس تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ہارون رشید کے پاس ایک بندہ کئی دنوں سے آتا تھا اپنی حاجت لے کر، کئی دنوں سے آیا لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، اصل ملاقات ہی نہیں ہو پاتی تھی ہارون رشید سے۔ ایک دن جو ہے ہارون رشید سے ملاقات ہو گئی، جیسے ہی ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، تو اس کے دل میں جو بھڑاس تھی وہ نکل گئی۔ وہ کہنے لگا اتق اللہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈریے، میری ضرورت پوری کیجئے، میری حاجت پوری کیجئے۔ کہتے ہیں حضرت امیر المؤمنین خلیفہ ہارون رشید سواری سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر فعل سجدے میں چلے گئے، سجدہ کیا، سجدے سے اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ اس بندے کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرو۔ کہنے والوں نے کہا کہ ایک عام آدمی تھا جو آپ کو اللہ سے ڈرا رہا تھا اور آپ اس کی بات کو اتنا بڑا لے لیا۔ کہا کہ نہیں،
یہ مجھے اللہ کی طرف متوجہ کر رہا تھا. ہو سکتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو اللہ کا خوف دلائے اور یہ دلائیں کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور وہ یہ کہہ دیں کہ تو پہلے اپنی فکر کر، ہم کو کیا ڈرا رہا ہے، اگر یہ کہہ دیں تو فرمایا اس بندے کے گنہگار ہونے کے لیے بات کافی ہے. اس بندے کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس بندے کو ڈرایا جائے اللہ کا نام لے کر، اور وہ بندہ بجائے ڈرنے کے اپنی غرور میں آ کر کہیں کہ تو اپنی فکر کر. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو اپنے آپ کو جھکا دیں، اپنی بات کو چھوڑ دیں اسی جگہ پر، اسی مقام پر، اور بات کو آگے نہ بڑھائیں. کہیں کہ تو نے اللہ کا واسطہ اور اللہ کے نام کو سامنے رکھا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں سے پیچھے ہٹنا ہے اللہ کے نام کے ذریعے سے. چنانچہ فرماتے ہیں یہ تو منافق کی بات تھی جس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی کہ نبی جی جو بندہ آپ کے دربار میں آتا ہے یہ بندہ تو منافق ہے، جھوٹا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، درا حالے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، جھوٹا ہے. تو ایک مثال تو یہ تھی منافق کی، اور ایک مثال اللہ تعالیٰ نے سچے مومن بندے کی مثال دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. فرماتے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ آیت اتری ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب اصلاً تو عرب ہی کے تھے، اصلاً تو عرب کے ہی تھے، لیکن فرماتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو ہے آبلا شہر دجلہ کے کنارے موصل یعنی عراق کے بصرہ کے علاقے میں دجلہ کے کنارے رہا کرتے تھے. رومیوں کا ایک لشکر آیا، یہ بچپن میں دجلہ کے کنارے کھیل رہے تھے، اس وقت میں رومیوں کا ایک لشکر آیا اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے کر چلا گیا. اور حضرت صہیب روم میں وہ پلے بڑے، جب وہاں پلے بڑے ہوئے اور غلام بنا لیے گئے تو بنو کلب مکے کا ایک قبیلہ ہیں، وہ قبیلے والوں نے حضرت صہیب کو روم سے خریدا اور مکے میں لے آئے. اور عبداللہ بن جدعان نامی ایک آدمی ہے، انہوں نے حضرت صہیب کو خریدا اور خرید کر مکے میں آزاد کر دیا. جب مکے میں آزاد کر دیا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے اچھے صفات کے مالک. آپ سنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے پیارے اوصاف تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضرت صہیب اس وقت میں بھی اٹھائی ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ. مکے میں تجارت کرتے، تجارت کرنے کی وجہ سے کافی مال حضرت صہیب کے پاس جمع ہو گیا تھا. اور فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ علیہ السلام دار ارقم میں موجود تھے، دار ارقم میں موجود تھے. حضرت صہیب کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکان سے نکل کر چلنے لگے تاکہ اللہ کے نبی کی ملاقات ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، جا کر سنوں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں. آپ نکل رہے تھے، سامنے دیکھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ وہ سامنے سے آ رہے ہیں. حضرت عمار سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو حضرت عمار نے بھی پوچھا کہ آپ، اس وقت کا زمانہ ایسا تھا کہ ایک دوسرے سے اپنی بات کو چھپایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے اپنی بات کو چھپایا کرتے تھے. چنانچہ کہتے ہیں حضرت عمار نے پوچھا، لیکن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک مزاج تھا، وہ
حق کے اظہار کرنے کا مزاج تو فوراً اظہار کر دیا، کہا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں تاکہ سنوں اور سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام اگر صحیح بات بتا رہے ہیں تو ایمان میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمار نے بھی کہا کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ دار ارقم میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب پیغام پہنچایا تو دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے، دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں حضرت صہیب روم سے آئے تھے، مکے میں آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی رشتہ دار نہیں تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے 30 افراد مسلمان ہوئے، اس سے پہلے 30 افراد مسلمان ہوئے تھے۔ 30 افراد کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صہیب سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اپنے ایمان کو ابھی ظاہر نہ کرنا، لیکن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان اظہار کیا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اس کی وجہ سے آپ کو ظلم سہنا پڑا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ مدینہ منورہ جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صہیب کا بھی ارادہ تھا کہ ساتھ ساتھ ہجرت کر جائیں گے، ساتھ ساتھ جانے کا۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر کو جب رات میں آپ مکے سے نکلنے والے تھے، جس رات میں ہجرت کی والی رات، تو مکے سے نکلنے والے تھے، حضرت ابو بکر کو دن میں بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر صہیب کو دیکھ کر آنا۔ تو حضرت صہیب کے پاس حضرت ابو بکر گئے تھے، لیکن جب حضرت ابو بکر گئے اس وقت میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حضرت ابو بکر دوبارہ واپس آ گئے۔ رات میں اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر ہجرت کر چلے گئے اور حضرت صہیب مکے میں رہ گئے۔ اب جب مکے میں رہ گئے تو جب آپ ہجرت کر چلے گئے، 2-3 دن گزر گئے، تو حضرت صہیب پہلے سے لوگوں میں معلوم تھا کہ صہیب بھی مسلمان ہیں، تو حضرت صہیب کے گھر کے اطراف میں مشرکین پہرا ڈال دیا، کھڑے ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صہیب بھی یہاں سے چلے جائیں۔ ایک دن فرماتے ہیں ایک رات حضرت صہیب پوری رات کھڑے رہے، سامنے پورے کے پورے مشرکین کھڑے ہوئے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ مشرکین کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ حضرت صہیب کے پیٹ میں کچھ ایسا درد لاحق ہوا ہے کہ یہ چل نہیں سکتے اور بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے مشرکین گئے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل پڑے۔ جب مکے سے نکلے، چونکہ حضرت صہیب کے پاس بہت مال تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی تجارت کے ذریعے سے، تو حضرت صہیب چل رہے تھے۔ جیسے ہی نکلے تو مشرکین کو معلوم لگ گیا، پتہ لگ گیا کہ حضرت صہیب نکل چکے ہیں، تو ایک مشرکین کی ایک جماعت آپ کے پیچھے لگ گئی، اور جب پیچھے لگ کر چلنے لگی تو جیسے ہی حضرت صہیب کو اندازہ ہوا کہ اب میرے پیچھے مشرکین ہیں اور مجھے پکڑ لیں گے، میرے پیچھے مشرکین ہیں اور مجھے پکڑ لیں گے، تو آپ نے ایک چٹان کا سہارا لیا اور کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ترکش میں 40 تیر تھے، آپ کے ترکش میں 40 تیر تھے، اور فرماتے ہیں حضرت صہیب کو اللہ تبارک و تعالی نے تیر اندازی کا، نشانہ بازی کا اتنا ملکہ دیا تھا، مشرکین جانتے تھے۔ تو حضرت صہیب کہنے لگے کہ اے مشرکین مکہ، یاد رکھو کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر باز ہوں، نشانہ باز ہوں، بہترین تیر چلانے والا ہوں، اور میرے ترکش میں 40 تیر ہیں۔ جب تک میرے ترکش میں 40 تیر ہیں، میں تم کو ان 40 تیروں سے حملہ کروں گا،
اور اگر پھر بھی تم بچ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، تو یاد رکھو یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں اس تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اور اگر جو ہے اس کے علاوہ تمہیں میں ایک آفر دینا چاہتا ہوں، ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں، ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں، آفر دینا چاہتا ہوں۔ مشرکین نے پوچھا کہ کیا آفر ہے؟ دیکھو تم مجھے آسانی کے ساتھ یہاں سے جانے دو، میں تم کو میرا سارا مال، جتنا مال میں نے کمایا ہے وہ سارے کا سارا مال میں تمہارے حوالے کر دوں۔ تو مشرکین مان لیا۔ جیسے ہی مانا تو حضرت صہیب نے کہا کہ میرے جو ہے 2 باندیاں ہیں، میرے گھر میں 2 باندیاں ہیں، اور فلاں جگہ زمین کے اندر میں نے اتنا خزانہ اور اتنا مال چھپا کر رکھا ہے، جاؤ جا کر تم اسے لے لو اور مجھے یہاں سے آسانی سے جانے دو۔ آپ اندازہ لگا لیں، ایک مسلمان ہے اور سامنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، اور دشمن کو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پر میں نے مال چھپا کر رکھا ہے، اٹھا لو، اور وہ مشرکین مان لیتے ہیں۔ تعجب اس بات پر کہ وہ مشرکین اس بات کو مان لیتے ہیں کہ حضرت صہیب اب جا رہے ہیں، دوبارہ یہ یہاں لوٹ کر نہیں آئیں گے، دوبارہ ہماری ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ کیسے یقین تھا ان کو؟ وہ جانتے تھے مشرکین مکہ کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، جانتے تھے۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل طواف کر رہا تھا، ابو جہل طواف کر رہا تھا، ابو جہل کے ایک خاص دوست ساتھ میں وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ وہ طواف کرتے کرتے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی جو ہے نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہاں، وہ ہمارے خاندان کا آدمی، وہ ہمارے خاندان کا آدمی۔ تو اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا وہ سچے ہیں؟ کیا وہ سچے ہیں؟ تو ابو جہل تھا، اسلام کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، وہ چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، وہ چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ بھلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی جھوٹا نہیں پایا، وہ سچ بولتے ہیں۔ اس نے کہا ابو جہل نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی جھوٹا نہیں پایا، آپ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ ابو جہل نے اپنے دوست کو گواہی دی، یعنی اس مشرکین مکہ کو اس بات کا علم تھا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ آج ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم اگر کسی کو زبان دیں اس طرح سے، کیا کوئی ہماری اس بات کا اعتبار کر لے گا، یقین کر لے گا کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ یہ بندہ کہے گا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا؟ ہمارے معاملات، ہمارا معاشرہ کتنا بگڑا ہوا ہے، کتنا ہم نے اپنے وقار کو گھٹا لیا ہے، کتنا اپنے کردار کو ہم نے جھکا لیا ہے۔ حضرت صہیب کے اندر یہ خصوصیات تھی، یہ اوصاف تھے کہ حضرت صہیب نے کہا کہ میرے گھر کے دروازے کے جو کنارے پر ایک جگہ ہے، اس جگہ پر میں نے سونا چھپا کر رکھا ہے، جاؤ سونے کو اٹھا لو۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ مشرکین گئے، جا کر دیکھا تو سونا ملا۔ حضرت صہیب وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خبا سے نکل کر مدینہ نہیں گئے تھے، خبا ہی میں تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس وقت میں ایک دسترخوان آپ کے سامنے بچھا ہوا تھا، کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت صہیب پہنچ گئے۔ جب حضرت صہیب پہنچے تو آپ کے
آنکھ آئی ہوئی تھی، آشوب چشم جسے کہا جاتا، آنکھ آ جاتی، آنکھ لگ جاتی، تو گرمی کی وجہ سے آتی ہے، اور کھجور بھی بہت گرمی ہے، کھجور کے اندر گرمی ہے. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا اور حضرت صہیب کا بڑا گہرا تعلق تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صہیب کے اچھے اوصاف کی وجہ سے آپ سے محبت کیا کرتے تھے. تفسیر مدرک کے اندر یا مستدرک حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صہیب سے لوگوں محبت کرو، ایسے محبت کرو جیسے ماں اپنے بچے کو محبت کرتی. حضرت صہیب سے محبت کرو، ایسے محبت کرو جیسے ماں بچے سے محبت کرتی ہے. فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صہیب سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ دسترخوان پر دیکھا کہ حضرت صہیب بھوک کی وجہ سے حالت سفر میں تھے، سفر سے آئے ہوئے تھے، بھوک لگ رہی تھی، آنکھ آنسوب چشم ایک آنکھ کو لگا ہوا تھا، ایک آنکھ کو آپ کھا رہے تھے. حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا نبی جی دیکھیں صہیب کو، وہ کھجوریں کھا رہے ہیں، صہیب کو دیکھیں کہ کھجوریں کھا رہے ہیں جبکہ ان کو آنکھ لگی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اے صہیب آپ کو آنکھ لگی ہوئی ہے، آپ کی آنکھ جوش میں آئی ہوئی ہے اور آپ کھجوریں کھا رہے ہیں. تو حضرت صہیب برجستہ کہنے لگے نبی جی میری ایک آنکھ کو آنکھ لگی ہے، دوسری آنکھ اچھی ہے، جو کھجوریں کھا رہا ہوں وہ اچھی آنکھ کے لیے کھا رہا ہوں. جیسے ہی کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک کھل گئے، انار کے دانوں کی طرح کھل گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا اٹھے. چنانچہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت صہیب کھانے سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی سے شکایتیں کرنے لگے، نبی جی ہمارا وعدہ تھا کہ ہم مل کر ہجرت کرنا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری تفصیلات بیان فرمائی، بتائی. کہتے ہیں حضرت عمر سے حضرت صہیب سے جو محبت کا جو تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا. حضرت عمر کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت عمر کا انتقال ہو رہا تھا. حضرت عمر کے انتقال کے موقع پر حضرت عثمان غنی موجود ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت صہیب سے حضرت عمر کی کتنی محبت تھی. حضرت عثمان ذو النورین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں روئے زمین میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، بلکہ یوں کہیں قیامت تک، کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا جیسے کہ حضرت عثمان غنی ہیں، جیسے کہ حضرت عثمان غنی ہیں کہ ایک عثمان غنی کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام جو کہ کائنات کے بہترین انسان ہیں، سید الانبیاء سید المرسلین ہیں، آپ کی دو بیٹیاں تھیں. اور جب دو بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایکے بعد دیگرے میں اپنی بیٹیوں کو تمہاری زوجیت میں دے دیتا. ایسی عظیم ہستی موجود ہے. ایسی عظیم ہستی کے موجود ہوتے ہوئے حضرت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ صہیب تم پڑھانا. کس سے کریں؟ حضرت صہیب. اوصاف، صفات جو صحابہ کے اندر صفات تھے وہ اتنے پیارے صفات تھے، اتنے اچھے صفات تھے. آپ نے سنا ایک حدیث میں حوالہ بھول رہا ہوں، کہیں پڑھا ہوا تھا کہ روز محشر میں اللہ کے نبی علیہ السلام حوض کوثر پر ہوں گے اور حوض کوثر سے آب کوثر آپ عنایت فرمائیں گے. جب دینا شروع کریں گے تو سب سے پہلے
حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام آب کوثر پلائیں گے۔ ایسے اوصاف کے مالک تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے صہیب، مجھے آپ کی تین باتوں پر مجھے اعتراض ہے، آپ کی 3 باتوں پر مجھے بہت اعتراض ہے۔ حضرت صہیب دیکھیں، آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ، اصل بات تو رہ گئی، اصل بات یہ تھی کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صہیب ہجرت کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے ربیح البیع یا ابا یحییٰ، ربیح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تمہاری تجارت بڑی نفع بخش تجارت ہوئی، اے ابو یحییٰ تمہاری تجارت بڑی نفع بخش تجارت ہوئی۔ اور پھر آپ نے آیت پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی۔ یعنی یہ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت صہیب وہاں پر تجارت کر دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ میں اپنا سارا مال تم کو دے دوں گا، لیکن میرے دین کو مجھے چھوڑ دینا، میرے حوالے کر دینا، میں جس دین پر ہوں میں اس دین پر قائم رہوں گا، ثابت قدم رہوں گا، میں اس دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دینا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت صہیب ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر اتر چکے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اور جیسے ہی حضرت صہیب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ رہے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین اور اللہ کی مرضی کو جو ہے خریدنے کے لیے بیچ دیتے ہیں اور بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے خطاب کیا کیا تھا؟ ربیح البیع یا ابا یحییٰ۔ ابو یحییٰ حضرت صہیب کی کنیت تھی، حضرت صہیب کے کوئی اولاد نہیں تھی جن کا نام یحییٰ ہو، ابا یحییٰ کر اللہ کے نبی نے لقب دیا حضرت صہیب کو۔ حضرت عمر کہنے لگے اے صہیب، مجھے آپ کی 3 باتوں پر اعتراض ہے۔ ایک تو تم جو ہے اپنے نام کے ساتھ ابو یحییٰ لگاتے ہو، جبکہ یحییٰ اللہ کے نبی پیغمبر حضرت یحییٰ کا نام ہے، اور تمہاری اولاد میں کوئی جو ہے یحییٰ نام کا کوئی لڑکا بھی نہیں ہے، پھر کیوں تم ابو یحییٰ لگاتے ہو؟ اور دوسرے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اتنا کھلاتے تھے، اتنا لوگوں کو لٹاتے تھے، دیکھنے والوں کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ حضرت صہیب اسراف کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اتنا کھلاتے تھے، سامنے والوں کو یہ اندازہ ہوتا کہ حضرت صہیب جو ہے اسراف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کو بھی یہ اندازہ ہوا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے تمہارے اسراف پر بھی اعتراض ہے، اور اسی طرح تیسری بات، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو جبکہ تم روم سے آئے ہوئے ہو۔ تو آپس کا، صحابہ اکرام کا آپس کا جو تعلق تھا وہ تعلق بتا رہا ہوں۔ تو حضرت صہیب کہنے لگے میرا نام ابو یحییٰ جو کنیت پڑھا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے دیا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے ابو یحییٰ لقب دیا ہے۔ حضرت علی مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، حضرت علی مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، زمین پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ زمین پر مٹی پر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر فرمایا یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا۔ حضرت علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تھا، آپ جو ہے جس صحابی کو جس چیز سے انسیت پاتے، جس چیز سے لگاؤ پاتے، اس چیز کا لقب دے کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خطاب کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ اپنی آستین میں جو ہے بلی رکھا کرتے تھے. ہریرہ بلی کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ کو ہریرہ سے محبت ہے تو کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ. تو حضرت یحییٰ سے حضرت صہیب کا لقب ابو یحییٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو حضرت صہیب نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، مجھے یہ لقب اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ میں اسراف کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے میں کرتا ہوں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم، تم میں بہترین انسان وہ انسان ہے جو اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کو کھانا کھلائے، ورد السلام، اور کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دے، سلام کا جواب دے. میں اس حدیث کی بنیاد پر لوگوں کو کھلاتا ہوں جس سے آپ کو یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ میں اسراف کرتا ہوں. میں اسراف نہیں کرتا، لوگوں کو اس حدیث کی بنیاد پر کھلاتا ہوں. اور آپ کا یہ کہنا کہ میں عرب نہیں ہوں، میں بچپن میں عرب ہی کا تھا، میں بچپن میں جہاں جہاں جاتا تھا وہ چیزیں یاد ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ظالموں نے مجرموں نے مجھے لے کر روم کو چلے گئے تھے، پھر روم جا کر واپس لوٹا تھا. چونکہ میں اصلاً عرب ہوں اس لیے میں اپنے آپ کو عرب کہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت صہیب سے محبت کرتے تھے. حضرات صحابہ کے صفات ایسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال پر، ان کے اوصاف پر قرآن کی آیتوں کو اللہ تبارک و تعالی اتار دیتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ایسے اوصاف پیدا کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے جو اوصاف حضرات صحابہ کے تھے، جن اوصاف کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول حضرات صحابہ سے محبت کرتے تھے. ایسے اوصاف ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، مل بیٹھنے کو قبول فرما. جو کچھ اچھی باتیں ہمارے درمیان میں آئی ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بہت بڑے محسن اور محترم استاد اے اللہ جناب الیاس شریف صاحب، اے اللہ بہت ہی اللہ کار خیر میں حصہ لینے والے، اے اللہ بالخصوص رام نگر کے اندر جب جو اللہ سیلاب آیا تھا تو سیلاب میں گھر گھر جا کر خدمت کرنے والے، اے اللہ آج تیرے حوالے ہوئے ہیں. اے اللہ وہ آج پیارے ہو گئے. اے اللہ جوان تھے، اے اللہ بہت مضبوط تھے، دین کا کام کیا کرتے تھے. اے اللہ تو وہ پیارے ہو گئے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعافی عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ. اے اللہ اے پروردگار عالم ان کو بہترین جنت کا لباس عنایت فرما. اے اللہ وہ دنیا میں تیرے مخلوق کی خدمت کرتے تھے، آج اے اللہ وقت ہے آپ ان کے ساتھ مہمان نوازی کرنے کا. اچھے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی میزبانی فرما. اے اللہ اچھے رحمت والے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی میزبانی فرما. جنت کے لباس سے اور جنت کے اللہ بستر سے ان کا اکرام فرما. اے اللہ جتنے بھی مومن بندے اب تک اے اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں سب کی مغفرت فرما. بالخصوص حاضرین کے رشتہ داروں میں جو کوئی بھی تیرے دربار میں آئے ہیں سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے لطف کرم سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.